بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی اماں، ایک اچھے اخلاق والی عورت کے اندر کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹی، اچھے اخلاق والی عورت کی 10 نشانیاں ہیں۔ جس عورت کے اندر یہ 10 نشانیاں موجود ہوں، سمجھ لینا وہ عورت اچھے اخلاق والی ہے، اور جس عورت میں یہ 10 نشانیاں پائی جاتی ہوں، یقین کر لینا وہ عورت اسلام کی مقدس شہزادی ہے۔ اس خاتون نے پوچھا، وہ 10 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹی، پہلی نشانی، اچھی عورت جھگڑا کم سے کم کرے گی، اپنے شوہر سے جھگڑا بالکل ہی کم کرے گی، کیونکہ شوہر کے اوپر ہر وقت چڑھائی کرنے والی عورت، شوہر کو پریشان کرنے والی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ ہر وقت چڑھائی کرنے والی عورت، تلخ لہجہ اپنانے والی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے، اور جب اللہ کا قہر ٹوٹتا ہے تو پھر روتی ہے، چلاتی ہے، لاوارث ہو جاتی ہے۔ اس کے رونے کا پھر اسے کوئی فائدہ نہیں ملتا، اس لیے اچھی اور باکمال عورت ہے وہ جو اپنے شوہر کے اوپر چڑھائی نہیں کرتی، اپنے شوہر کو پریشان نہیں کرتی۔ فرمایا، نمبر 2، ایسی عورت جو اپنے ہاتھ کو ہر وقت کھولے رکھتی ہے، سخاوت چلاتی ہے اور صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی۔ اچھی عورت ہے وہ جو اپنے ہاتھ کو ہر وقت کھولے رکھتی ہے، دوسری عورتیں آتی ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کرتی ہیں، اس کا سخاوت والا ہاتھ دوسری ضرورت مند عورتوں کی مدد کرتا ہے، اور وہ صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی۔ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون کپڑے دھو رہی تھی، اس کا ایک بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ایک سائل آیا، بھوکا تھا، کہا اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اس عورت کے پاس ایک روٹی تھی، اس نے آدھی روٹی اس سائل کو دے دی، اللہ کے نام پر صدقہ کر دی۔ سائل وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھیڑیا آیا، اس عورت کے بچے کو اٹھا کر دوڑ گیا۔ اب اس عورت کو کپڑے بھول گئے، بھیڑیے کے پیچھے دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک سے آگے ایک شخص نمودار ہوا، اس نے بھیڑیے کو پکڑ کر زمین پر دے مارا، اس کے بچے کو لے کر آیا، اس کی ماں کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس عورت نے کہا، تیرا احسان ہے مجھ پر، اے اللہ کے نیک بندے، تو نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا، میرے بچے کی جان بچائی۔ اس شخص نے کہا، میں بندہ نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ یہ جو تو نے سائل کو اللہ کے نام پر آدھی روٹی دی ہے، اس آدھی روٹی نے اللہ کے نام پر دیے صدقے نے تیرے بچے کی جان بچا دی ہے۔ تو فرمایا، اچھی عورت ہے وہ جو صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی۔ نمبر 3، دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی عورت۔ وہ اسلام کی مقدس شہزادی عورت جو قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر دن میں 5 وقت نماز ادا کرتی ہے، بہت ہی باکمال عورت ہے۔ فرمایا، نمبر 4، دوسری عورتوں کی عیبوں پر نظر ڈالنے کی بجائے اپنے عیبوں پر نظر ڈالنے والی عورت۔ آج کل کی عورتیں اپنے گریبان میں تو جھانک کر دیکھتی نہیں، دوسری عورتوں کے عیب نکالتی رہتی ہیں، اس کے اندر یہ نقص ہے، اس کے اندر یہ نقص ہے۔ تو ناظرین، اسلام کی شہزادیوں کو یہ زیب نہیں دیتا۔ تم حضرت انسان ہو، اسلام کے مقدس شہزادے شہزادیوں والا کام کیا کرو، وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، پھر دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کر دینا، کیا یہ تجھے زیب دیتا ہے؟ دوسری عورتوں کے عیبوں کو اچھالنا تجھے زیب دیتا ہے؟ نمبر 6، اچھی عورت دوسرے لوگوں کی لغزشوں کی طرف نظر نہیں کرے گی۔ نمبر 7، اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کا گلہ نہیں کرے گی، کیونکہ شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کا گلہ کرنے والی خاتون بدترین عورت کہلاتی ہے۔ دنیا کی بدقسمت عورت ہے وہ جو شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کی بجائے نفرت پیدا کرتی ہے۔ فرمایا، اچھی عورت ہے وہ جو اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ نمبر 8، اچھی عورت ہر وقت شوہر کے سامنے معذرت کرنے کی طلبگار رہتی ہے۔ کوئی اس سے غلط کام ہو جائے جس سے شوہر کی دل آزاری ہو تو فوراً وہ شوہر سے معذرت طلب کرتی ہے۔ وہ عورت جو شوہر کو رخصت کرتے وقت ڈھیروں دعاؤں اور تمناؤں کے ساتھ رخصت کرتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، آخری نشانی اچھی عورت وہ ہے جو اچھے وقت میں تو ہر عورت ساتھ دیتی ہے، لیکن اچھی عورت ہے وہ جو شوہر کی غربت میں بھی شوہر کا ساتھ دیتی ہے۔ تو ناظرین، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شادی کرنے سے پہلے ایسی عورتوں کو تلاش کرو، ایسی اسلام کی مقدس شہزادیوں کو تلاش کرو جن کے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی بیان کی گئی 10 نشانیاں پائی جاتی ہوں۔ انشاءاللہ ایسی عورت جب تمہارے گھر میں آئے گی، تمہارے گھر کو جنت کا باغ بنا دے گی۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں کو آباد رکھے، آمین۔